الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ وقال تعالی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ وقال تعالی وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ وقال تعالی انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 31 اگست 2021 ہے اور آج دن ہے منگل کا۔ ناظرین کرام، افغانستان کی آزادی کا آج دن ہے۔ دنیا بھر کے اندر افغانستان کے لوگ اور افغانستان کے جو عوام ہے اور مسلمان بالخصوص پوری دنیا سے افغانستان کی سرزمین جو مسلمانوں کی سرزمین تھی اس کی آزادی پر اور وہاں سے کفریہ طاقتوں کے خاتمے اور ان کی ذلت میں شکست پر خوش ہے، شادہ ہیں۔ اور آج دنیا بھر کے اندر اللہ رب العزت کی نصرت کو مسلمانوں نے عملاً دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تھوڑے سے لوگوں کو، جو تعداد میں بھی تھوڑے تھے، جن کے پاس اسلحہ بھی تھوڑا تھا اور جن کے پاس ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی اور جن کو امریکہ اور ان کے اتحادی 50 ملکوں کی طاقتوں نے غرا کر یہ بات کہی تھی کہ ہم تمہیں چند دن کے اندر ختم کر دیں گے، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر دکھا دیں گے، تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ لیکن میرے اللہ نے اپنی طاقت کا جو اظہار ہے وہ کر کے دکھایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنے فضل کے ذریعے سے اور اپنی رحمت کے ذریعے سے اپنے نیک بندوں کو فتح اور نصرت عطا کی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے دوسرے پارے کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے سے لوگوں کو ایک بڑے گروہ پر اور زیادہ لوگوں پر اللہ رب العزت نے فتح دی ہے۔ غزوہ بدر کی مثال مسلمانوں کے پاس ہے، غزوہ بدر کی مثال دنیا کے سامنے ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پہلے غزوے میں، جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 313 صحابہ اکرام تھے، ان کو فتح عطا کی 1000 کے قریب کافروں پر۔ اور پھر اس کے بعد کی جنگیں ہیں، اسلامی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ ہمیں تاریخ کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ چند لوگوں نے، چند مسلمانوں نے اور تھوڑے لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی دین کی خاطر جب جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نصرت سے سرفراز کیا اور انہیں فتح عطا کی۔ ناظرین کرام، ایسا ہی اللہ رب العزت نے آج 21ویں صدی کے اندر ایک مرتبہ پھر اپنے اس معجزے کا اظہار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاص فضل اور کرم سے آج دنیا کو یہ بات ایک مرتبہ پھر دکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں بدلا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ اگر تم اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اگر تم اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے اور اگر تم اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑائی کرو گے، قربانی دو گے، تو اللہ تمہیں مدد دے گا، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا قانون ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے اس قانون کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ ناظرین کرام، افغانستان کی سرزمین آج سے 20 سال پہلے جب امریکہ اور 50 ملکوں کے اتحادی جب افغانستان کے ساتھ اندر آئے جہازوں کے ساتھ، انہوں نے بمباری کی۔ کندھار کے اندر ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ وہ وہاں پر خلافت کر رہے تھے، عمارت کر رہے تھے، ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اور پھر دنیا کا سب سے جو مطلوب شخص تھا وہ ملا عمر رحمہ اللہ کو بنایا گیا، اور امریکہ نے تمام توانائیاں صرف کر دیں کہ اس شخص کو ہم ڈھونڈیں اور اس کو گرفتار کر کے دنیا کو اپنی کامیابی بتائیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے طالبان کو ختم کر دیا ہے، ہم نے ہمیشہ کے لیے دین کی سربلندی کرنے والوں کو ختم کر دیا ہے۔
لیکن وہ ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ کو نہ ڈھونڈ پائے، یہاں تک کہ ناظرین کرام میں آپ کو یہ تصویر دکھا رہا ہوں، یہ ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ کے گھر کی تصویر ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ وہی گھر ہے ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ کا، گارا سے بنا ہوا کچا گھر ہے۔ یہاں پر آپ شب روز اپنے گزارتے رہے اور یہاں پر آپ مقیم رہے۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ امریکی نیٹو اور ان کے جاسوس اور ایجنٹ اس گھر کے اندر تک آئے اور جہاں پر ملا عمر موجود تھے وہاں تک پہنچے، لیکن وہ تلاش نہ کر سکے۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کی مدد تھی، یہ اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی تھی اس عظیم مجاہد پر اور اس عظیم درویش پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت رکھی اور اس کی لاج رکھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک طرف سے امریکہ کی بات ہے اور دوسری طرف سے میرے اللہ کی بات ہے۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ تم ہماری بات مان لو، اسلامی عقائد سے نظریات سے دور ہو جاؤ تو تم بچ جاؤ گے، ہم تمہیں نہیں ماریں گے اور تمہیں ہم نوازیں گے۔ لیکن دوسری طرف سے میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے دین کی سربلندی کے لیے اگر تم محنت کرو گے کامیابی تمہیں ملے گی، ثابت قدم تم رہو گے۔ تو یقیناً ناظرین کرام اللہ رب العزت نے جو ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ جسے عمر ثالث کہا جاتا ہے، ان کی سربلندی کے لیے اور ان کو کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی لاج رکھی۔ جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو اس موقع پر آپ غار ثور کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کچھ عرصے کے لیے مقیم ہو جاتے ہیں تو دشمن غار کے منہ پر جا کھڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت فرمائی، ان کے اوپر فضل فرمایا اور دشمن آپ کو تلاش نہ کر سکے۔ تو اس لیے ناظرین کرام اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، یہ سنت ہے کہ ہمیشہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنے والوں کو، اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دینے والوں کو اللہ رب العزت کامیابی عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام اس ساری تمہید کا مقصد آپ کو یہ بات بتانا ہے کہ افغانستان مکمل طور پر آزاد ہو گیا ہے۔ آج کے بعد افغانستان کے اندر کوئی امریکی، کوئی نیٹو، کوئی کسی غیر ملک کا فوجی موجود نہیں ہوگا اور نہ یہاں پر کسی غیر ملک کی بدماشی چلے گی اور نہ نہتے افغانیوں پر ظلم ہوگا، نہ انہیں بموں کے اندر تجرباتی طور پر انہیں استعمال کر کے اڑایا جائے گا، نہ ان کی خواتین کی عصمت دری کی جائے گی اور نہ آج کے بعد داڑھی ٹوپی کو اور پگڑی کو برا بلا کہا جائے گا اور نہ آج کے بعد مسلمانوں کو دنیا کے اندر ٹیررسٹ کہا جائے گا، بلکہ آج کے بعد اسلام کی طاقت جو جیتی ہے اور اسلام کی سربلندی ہوگی۔ اور آج سے دنیا کے اندر یہ بات اس پر بحث ہو رہی ہے، لوگ غور و فکر کر رہے ہیں کہ آخر 70 سال پرانی رائفل سے کیسے جو لوگ تھے انہوں نے شکست دی ہے امریکہ کو، جن کے پاس دنیا کی ہر طرح کی جدید اور ایڈوانس ٹیکنالوجی حاصل تھی۔ ناظرین کرام 30 اگست کی رات کو جب 31 اگست کی تاریخ شروع ہو رہی تھی، 30 اگست کی رات 11:59 سے پہلے امریکہ کا آخری فوجی اور آخری جہاز کابل ایئرپورٹ سے اڑان بھرتا ہے اور امریکہ کا ہمیشہ کے لیے قبضہ افغانستان سے ختم ہو جاتا ہے۔ ذلت امیز رسوائی اور شکست کی کالک امریکہ اپنے منہ پر مل کر نکلتا ہے اور امریکی صدر پھر اپنے ٹویٹر سے ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے پرامن طریقے سے امریکہ کی تاریخ کا سب سے مشکل مرحلہ عبور کر لیا اور اپنے فوجیوں کو پرامن طریقے سے واپس بلا لیا ہے۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی جنگ جیتے ہیں، ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن القاعدہ تھی اور ان کے جو لیڈر تھے شیخ اسامہ بن لادن وہ ہمارے دشمن تھے، ہم نے انہیں شہید کر دیا ہے اور ہم نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ناظرین کرام اگر واقعی امریکہ کی یہ جیت تھی اور امریکہ کا یہ مقصد تھا تو پھر سوال یہ ہے کہ 2011 میں امریکہ کے بقول انہوں نے ایبٹ آباد کے اندر آپریشن کر کے اسامہ بن لادن کو شہید کیا، تو پھر 2011 سے لے کر اب تک یعنی 9 سال مزید امریکہ افغانستان کے اندر کیوں رہا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا مقصد اور ہدف القاعدہ نہیں تھی اور نہ ہی اسامہ بن لادن تھا، بلکہ اس کا مقصد اسلام پسندوں کو ختم کرنا تھا۔ دنیا کے اندر جو خطرہ ہے جمہوری قوتوں کو، مادیت پرستوں کو، کہ اگر اسلام سر بلند ہو گیا، اگر افغانستان کے اندر اللہ کے نظام اور اللہ کی حاکمیت والی حکومت کامیاب ہو گئی تو پوری دنیا کے اندر کفر کا غلبہ ٹوٹ جائے گا اور کافر مغلوب ہو جائیں گے۔ یہ خطرہ تھا دنیا کو، اور یہ خطرہ تھا جمہوریت پرستوں کو، اور یہ خطرہ اب بھی ہے امریکہ کو، اور امریکہ اسی خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے افغانستان کے اندر رہا تاکہ طالبان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ لیکن امریکہ کامیاب نہیں ہوا، امریکہ رسوا ہوا ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ 2400 یا 2500 کے قریب اس کے فوجی مارے گئے ہیں اور 20 سے 30 ہزار فوجی زخمی ہوئے ہیں، لیکن ناظرین امریکہ اور نیٹو کی جو کل تعداد ہے جو مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد 1 سے 1.5 لاکھ کے درمیان ہے، جبکہ افغانستان کے 79 لوگوں کو جو شہید کیا گیا ہے جس میں افغان طالبان بھی ہیں ان کی تعداد 10 لاکھ سے زائد ہے۔ لیکن بہرحال جب خون دیا جاتا ہے، جب قربانی دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے، تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، لیکن بہرحال امریکہ کو یہ شکست ہوئی ہے اور امریکہ رسوا ہو کر افغانستان سے نکلا ہے۔ رات کے وقت جب افغانستان سے امریکہ رسوا ہو کر جا رہا تھا تو افغان طالبان فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے کابل ایئرپورٹ پر، اور انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا، زمین پر سجدے کیے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ آپ کی وجہ سے اور آپ کی مدد سے اور آپ کے خاص فضل سے ہمیں یہ فتح ملی ہے، اور ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کا دین جیت گیا ہے، اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیت گئی ہے، اور جہاد جیت گیا ہے، مجاہدین جیت گئے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دیں وہ بھی آپ کے سامنے سرخرو ہوئے، اور جو آج موجود ہیں جنہوں نے آج فتح حاصل کی، قربانیوں کے نتائج دیکھے، وہ بھی آپ کے سامنے ایک طرح سے سرخرو ہیں۔ تو بہرحال کام افغان طالبان نے کابل ایئرپورٹ پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اب پورا افغانستان طالبان کے کنٹرول میں ہے، کوئی امریکی افغانستان کی سرزمین پر موجود نہیں ہے اور کوئی غیر ملکی افغانستان کی سرزمین پر موجود نہیں ہے۔ اس وقت صرف اور صرف جو ڈپلومیٹک مشن کے لوگ ہیں، سفارتی جو سفیر ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں، جیسے کہ ترکی جو نیٹو کا رکن ملک تھا اس کا سفارت خانہ کھلا ہوا ہے، روس کے سفیر موجود ہیں، چائنا کے، پاکستان کے سفیر موجود ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا بیان سامنے آیا ہے کہ 100 یا 200 امریکی شہری جو بنیادی طور پر افغان شہری ہیں، افغانستان کے لوگ ہیں جن کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی ہے، شاید وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں، لیکن امریکی فوجی کوئی بھی افغانستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ ناظرین افغان طالبان کو امریکہ نے بہت آفرز کی تھیں، بہت پیشکش کی تھیں، اور امریکہ نے طالبان پر بہت زور ڈالا تھا کہ وہ سرنڈر کر جائیں اور وہ امریکہ کی موجودگی رکھنے دیں، یعنی امریکی فوج کو افغانستان کے اندر رہنے دیں، لیکن طالبان نے نہ افغانستان کے اندر جمہوریت کو مانا اور نہ ہی امریکی فوج کی موجودگی کو مانا۔ افغان طالبان نے یہ بات دنیا کے سامنے ثابت کر کے دکھائی ہے کہ ہم نے امریکہ کو افغانستان کی سرزمین سے ہمیشہ کے لیے نکال دیے ہے اور افغانستان کی سرزمین کو پاک کر دیے ہے۔ افغان طالبان کے جو سپوکس پرسن ہیں ذبیح اللہ مجاہد، وہ آج صبح افغانستان کے کابل ایئرپورٹ پر گئے ہیں، میڈیا سے، صحافیوں سے انہوں نے بات کی ہے اور افغانستان کی مکمل آزادی کا اعلان کیا ہے۔ بدری فوج سے انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ ہمیں اب اپنی قوم کی خدمت کرنی ہے، امت کی خدمت کرنی ہے، ہمیں اس پہ غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم گھمنڈ اور غرور کریں گے تو یقیناً اللہ کی یہ مدد اور نصرت ہم سے چھین لی جائے گی۔ تو اس لیے بدری فوج کو اور مجاہدین کو انہوں نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح سے ناظرین افغان طالبان کے دیگر قائدین جیسے کہ مولوی انس حقانی اور دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ اب ناظرین اگلا مرحلہ ہے تشکیل حکومت کا۔ افغان طالبان کی سینئر لیڈرشپ اس وقت قندھار کے اندر موجود ہے۔ امیر المؤمنین ملا ہبت اللہ خنزادہ، نائب امیر ملا محمد یعقوب مجاہد، اور اسی طرح سے نائب امیر ملا سراج الدین حقانی اور ملا عبدالغنی برادر جیسے لوگ سب قندھار کے اندر موجود ہیں، اور وہ جلد وہاں سے اسلامی امارت کا اعلان بھی کرنے والے ہیں، اور اسی طرح سے مستقل طور پر کابل کے اندر طالبان کا سیاسی دفتر ایکٹیو ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ مزید اپڈیٹ بھی ہیں، پنجشیر کے اندر آپریشن بھی جاری ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم وقفے سے رکھتے رہیں گے۔ لیکن بہرحال ناظرین اس فتح پر ہم سب کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس فتح سے صرف
صرف افغان قوم کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ امت مسلمہ کو مجموعی طور پر فائدہ ہوگا۔ 1.5 ارب کے قریب جو مسلمان دنیا بھر کے اندر ہیں، سب کی سربلندی ہوئی ہے اور سب کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ جیتا ہے۔ اس لیے پوری اسلامی دنیا کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور آئندہ اس جنگ سے اور اس مارکے سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب مشکل وقت آ پڑے تو اللہ رب العزت کی دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ داؤ پر لگا دینا چاہیے، اور اسی طرح سے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر جو ہمارا وجود ہے، دنیا کے اندر جو ہماری زندگی ہے، یہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین غالب رہے، اللہ کا دین سربلند رہے، مسلمانوں کا عروج ہو اور اسلامی تعلیمات کو ہم عام کریں اور اس کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ بہرحال ناظرین کام جو کچھ کہا گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجاہدین کو جو کامیابی ملی ہے اس کامیابی کو قائم اور دائم رکھا جائے اللہ رب العزت کی جانب سے، اور جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں بالخصوص کشمیر کے اندر اور اسی طرح سے برما کے اندر اور اسی طرح سے فلسطین کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر، یمن کے اندر ہے اور بھارت کے اندر اور دیگر جگہوں پر، اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے اور انہیں بھی آزادی کی نعمت سے سرفراز کرے۔ اور اس ویڈیو کا ناظرین کرام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس عظیم فتح کی خوشی ملے اور وہ بھی اس عظیم فتح سے خوش ہوں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور مظلوموں کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، ہر جگہ پر یہ ویڈیو شیئر کریں اور ساتھ ساتھ اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔